نواز شریف نے کہا ہے کہ 10 اوور کا میچ کھیل لو میرے سے. میاں صاحب یہ میچ ذرا جلدی کریں. یہ میچ جلدی کریں. یہ نہ ہو سکے آپ کو ٹیم ہی نہ ملے. میچ تو میں آصف زرداری کے ساتھ بھی کھیلنا چاہتا تھا لیکن وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. بریک سے پہلے سعد رفیق صاحب جو کہ پی ایم ایل نون کے بہت ہی سیزن رہنما ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے خاصے الزامات لگائے خان صاحب کی جو چینج کی فلسفی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ جو چینجز آئے ہیں وہ تو صرف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم لے کے آگے چل رہے ہیں. حامد خان صاحب وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو ہم جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان سے ہم پوچھیں گے سر خواجہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے. یہ ان کی پارٹی لائن ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, یہ پارٹی لائن ہے ان کی. ان کی طرف سے یہ کہنا بنتا ہے کیونکہ ان کی پارٹی کی بھی بنیاد جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. بلکہ بہت عرصہ تک جناب میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا جو ہے مشن پورا کریں گے. اب جو لوگ جنرل ضیاء الحق کا مشن پورا کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو دوسروں پر لیکن پھر اب آپ پہ بھی تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ پی ایم ایل کیو اور مشرف صاحب کا خواب تو نہیں کہیں پورا کرنے نکلے. ہرگز نہیں. دیکھیں پی ایم ایل کیو ہم نے مشرف کی کمپلیٹ مخالفت کی ہے. بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک پروگرام میں دکھایا گیا تھا کہ یہی کچھ کیو لیگ کے لوگ جو ان میں سے کچھ ہمارے میں شامل بھی ہو گئے ہیں بدقسمتی سے, وہ مشرف وہ خان صاحب کے ساتھ ٹی وی پروگراموں پہ مخالفت کیا کرتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں وہ ان کو ہم کوئی بہت بڑی ذمہ داریاں دے رہے ہیں یا ہم ان کو ضرور ٹکٹ دیں گے. ہماری ایک اوپن پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, جس طرح دوسری بڑی پارٹی ان میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اصل تو وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف دی پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. لیکن خان صاحب میں ایک چیز آپ کو گرانٹ کر سکتا ہوں کہ اگر تو یہ لوگ آج واقعی اپنا نظریہ بدل دیتے تو ان کا پاس جو بھی تھا حضور سے بڑی ذات تو کسی کی نہیں, انہوں نے تو کافروں کو ایکسیپٹ تو کیا نا, پھر مسلمان ہوئے وہ. تو ظاہر ہے کہ حضور سے تو کسی کا مقابلہ نہیں, تو پھر ہم تو آج کے عام لوگ ہیں, تو وہ میں آپ کو گرانٹ کر سکتا ہوں. لیکن سوال پھر بھی یہ رہ جاتا ہے کیا انہوں نے واقعی اپنے نظریات بدل لیے ہیں یا یہ اپنے اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مفاد ایک نئے پلیٹ فارم میں ہیں تو اس لیے یہاں جوائن کر رہے ہیں. میں اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ تو بتائیں نا کہ کیا آپ ڈو یو آنیسٹلی اینڈ آئی آسک یو پوائنٹ بلینک ڈو یو آنیسٹلی بلیو خورشید قصوری, جہانگیر ترین and on the likes of them لغاری صاحب وغیرہ have they changed their ideology that took them closer to the establishment? Are you convinced of that? میں I'll keep my fingers crossed. میں فرینکلی یہی کہوں گا. میں اس وقت نہیں کہہ سکتا, یہ وقت بتائے گا. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ان لوگوں کو بھی آبزرو کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جو لائن ہم ڈرا کریں گے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کرپشن میں انوالو رہے ہیں, ان کو تو ہم ہرگز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن وہ لوگ جو ان کا اپنا پرسنل ریکارڈ کلین ہے, جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, ان کے بارے میں کوئی ان کے خلاف کرپشن کے الزامات نہیں, حالانکہ وہ وزیر بھی رہے ہیں. مورل کرپشن بھی تو کرپشن ہوتی ہے. آپ کا مطلب انٹلیکچوئل کرپشن, یا دیکھیں نا ہمارے ساتھ پرابلم محض فائنینشیل کرپشن کی نہیں ہے. جب آپ کے تانے بانے جو ہیں فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ یا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے اس کے راستے میں آپ وقتاً فوقتاً حائل رہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے لوگ آپ کی اب صفوں میں آ گئے ہیں تو سوال ظاہر یہ اٹھتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, انقلاب وہ بندہ اپنے اوپر مسلط کیوں کرے گا جو کہ آج کے سٹیٹس کو سے خوش ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم بالکل اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ اینٹی سٹیٹس کو پارٹی ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیٹس کو بدلنے آئے ہیں. تو اس سٹیٹس کے لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں کیا وہ دل سے ہی چینج لے کے آئے ہیں؟ واقعی یہ چیز ہمیں بڑی اگر چینج ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, ان کا پاس آپ معاف کریں. اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو چھلنی سے گزارنا ہے.
اس میں اسکروٹنی کمیٹی کا بھی خان صاحب نے ذکر کیا ہے. 2-3 ہونی چاہیے, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پھنسے گا. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس کا یہ ہم عمل ابھی سے شروع کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پاسٹ میں 1-2 لغزشیں کسی سے ہو جاتی ہیں, وہ اور بات ہے, لیکن اگر کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کسی کا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن بہر صورت وی آر ٹیکنگ اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, ناٹ دیٹ کہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از. تو اس سلسلے میں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن میرے نزدیک اور پارٹی کے نزدیک فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں فائنینشیل کرپشن نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچا دیا ہے. تو 90 دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں گے نظام کو کمپیوٹرائز کر کے, اور فیوڈلزم کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے خان صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر میں اسی پوائنٹ پہ سر رہ سکوں, آپ کیونکہ ایک وکیلوں کے سربراہ بھی ہیں اور لوگ یہ جانتے بھی ہیں آپ کے بارے میں, تو آپ کے جو حامی ہیں چند, وہ اس طرح کی بات مجھ سے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی فرد برا نہ بھی ہو اور آپ اسے اس لیے اگر ووٹ دے دیں کہ بھائی یہ تو برا انسان نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت یہ نظر انداز کر دیں کہ وہ کس بنیاد پہ, کس بلبوتے پہ, کس کی سپورٹ سے جیت رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ سرپرائز ملتا ہے کہ بھائی یہ تو پاور میں آ کے انسان تو اچھا رہتا ہے لیکن ان کے ایجنڈے پہ چلنا پڑتا ہے اسے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی مدد سے جیتا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسی اسٹیٹس کو فورسز کی مدد لیں گے تو پھر ان کے ایجنڈے پہ کچھ حد تک چلنا آپ کی مجبوری بن سکتا ہے. اور خان صاحب جو کہ اچھے, صاف, شفاف انسان ہیں, قابل انسان ہیں, شاید یہ ان کی مجبوری اس حد تک بن جائے کہ ان کو بھی اپنے آپ میں تبدیلیاں لانی پڑیں. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. میں عرض کرتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم اپنے ایجنڈے پہ چلائیں گے, ہم ہرگز دوسروں کے ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے. That is the question. لیکن that is what we are very clear کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اب پاکستان میں اگر آپ پولیٹکس دیکھیں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے لوگ اوپر ہیں ٹاپ لیڈرشپ میں. مثال کے طور پر اس وقت پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھ لیجئے گا. اس وقت جو چند لوگ اوپر بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے ساری پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے بڑی سخت بدنامی کا شکار ہے. یہ تو نہیں ہم کہتے کہ وہ جتنے لوگ وہاں پر ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان میں سے بہت شریف لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر کسی آئیڈیالوجی پہ عمل کیا, لیکن وہ اس میں بے بس ہے. وہ شیخ رشید کی بات ہے کہ انجن اگر اچھا ہو تو ڈبے تو ادھر ادھر کے بھی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت کی جو میں صورتحال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان میں سے بہت سو کو جانتا ہوں جو بہت اچھے لوگ اور جنہوں نے بڑا پارٹی کے لیے زندگی میں سیکریفائس دی, لیکن اس وقت بے بس, اس وقت 8-10 کا ایک ٹولہ ہے جو اوپر کنٹرول کر رہا ہے. خان صاحب کی فورس آف پرسنالٹی تو نظر آتی رہی ہے اوور دی ایئرز, اس پہ زیادہ شک نہیں کیا جا سکتا. واقعی کپتان والی ان کی ایک پرسنالٹی ہے. لیکن اگر ٹیم میں میچ فکسرز بھر دیے جائیں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز پھر کپتان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ کے خیال سے ان کی لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ایک اس طرح کا ٹیسٹ وithstand کر سکیں گی؟ آپ ان کے بارے میں پرسنلی کوئی انسائٹ دیں کہ ان میں کیا یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو لے کے چلیں گے لیکن اپنی آئیڈیالوجی پہ ان کو چلائیں گے. دیکھیے انہوں نے ہمیشہ اپنا جو پرپس ہے وہ بڑا کلیئر رکھا ہے. آپ نے دیکھا کرکٹ 10 سال کیپٹن رہے ہیں, کمزور ٹیم کے ساتھ بھی میچ جیت جاتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سینس آف پرپس رکھی ہے کہ میں نے یہ کام اچیو کرنا ہے. اسی طرح شوکت خانم ہاسپٹل میں, یہاں گورنمنٹ نے آج تک کینسر ہاسپٹل نہیں بنایا لیکن انہوں نے سنگل ہینڈڈلی اپنی ڈٹرمنیشن سے بنایا. بڑی بات. اسی طرح سے انہوں نے لیکن ملک چلانے میں جو ہے نا وہ اتنی ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کو ساتھ لینا ہوتا ہے, اتنا کرپٹ نظاموں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہسپتال ایک وہ ضرور ہے کہ آپ ایک وہ اس کو آپ لے کے آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں خان صاحب نے بڑا کام کیا. لیکن اگر سر اب ہم اس طرف آ سکیں جو ایک ڈائلما پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو رادر فیس کرے گا, اور وہ آبویس ہے کہ ایک ان کی وہ ٹیم ہے جس کے آپ حصہ رہے ہیں جو کہ طویل عرصے سے ان کے ساتھ ہے, جس میں ڈاکٹر عارف علوی ہیں, نعیم الحق صاحب ہیں, ان کے پرانے دوست بھی ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اب لیکن کیونکہ پارٹی نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور وہ بھی ضروری ہے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے جن کی سیاسی حیثیت آپ لوگوں سے شاید زیادہ ہو. تو اگر ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو ظاہر انہیں عہدے بھی دینے ہوں گے. اب آپ ایک بہت ہی سینئر عہدے پہ فائز ہیں, آج تک تو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ پی ٹی آئی کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود صاحب آتے ساتھ وائس چیئرمین بن گئے اور وہ ڈیزروڈ ہے, ان کی ایک حیثیت ہے. لیکن اگر یہ اب ہوتا رہے گا تو جو اولڈ گارڈ ہے خان صاحب کا, اگر if it has to give way to the new تو that can also mean کہ خان صاحب کی جو گرپ ہے پارٹی پہ وہ بھی ویکن ہو سکتی ہے. تو خان صاحب اس ڈائلیما کو کس طرح بیلنس کریں گے؟
دیکھیں میرے نزدیک یہ ڈائلیما اس لیے نہیں ہے کہ خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے نیو انٹرنٹس کو کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہم نے پہلے دن سے تعین کیا ہوا ہے، آپ نے اسی پر رہنا ہے، آپ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوئے ہیں۔ حیثیت ان کو جو بھی ان کی سیاسی وزن کے مطابق دے دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے، اور ان میں سے جو لوگ آ رہے ہیں، جاوید ہاشمی مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے گا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ صاحب وہ مجھے اصل میں 1 منٹ اب ہو گیا، کان میں بتایا گیا تھا کہ حاجی عدیل صاحب ANP کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حاجی نے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب یہ پوچھوں گا، حامد خان صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف، اور آج جو کراچی میں سونامی آیا ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ میں کہوں گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ یہ جو کراچی میں سونامی آیا ہے اس میں بہت ساری وجہ جو ہے سونامی لانے کی ان لوگوں کی تھی اور ان کے کاندھوں پہ تھا آج، جو کہ آپ کو بھی شاید ووٹ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو کیا آج ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محض کانسرٹ تھا جس طرح نون لیگ والے اس کو پینٹ کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں یہ جس جلسے جو ہوا ہے آج اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نو گو ایریا جو کراچی بنا ہوا تھا کئی سالوں سے، اور جس کو توڑنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور گزشتہ ہی سال بلکہ اس سال کے شروع میں ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ ساحل سمندر کے کنارے کیا تھا، اور الحمدللہ پختون ایریا میں وہ نو گو ایریاز نہیں ہے، لیکن بدقسمت آج بھی کراچی جو ہے پاکستان کا دل ہے، اس میں اردو بولنے والوں اور پنجابی بولنے والوں کے علاقوں میں دو گو ایریا ہے، اور ایک سیاسی پارٹی نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے جو کہ کراچی میں ہوئی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری اس حکومت کو کہ اس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنا اظہار کریں، جلسے کریں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں، اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور ہم تو اس کو خوشگوار تبدیلی سمجھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی بات جو ابھی آپ نے کچھ پہلے کہا کہ سونامی کی بات ہے، تو عمران خان نے اپنے جلسے میں یہ کہا ہے کہ لاہور میں جو سونامی آئی تھی، اب یہ اس سونامی میں اس سونامی کو وہ لے گئی، اس طوفان میں وہ بھی چلی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ لاہور کے شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے، میں ان کے احسان کو ماننا چاہیے۔ نہیں سر، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دل آزاری کرتے لاہوریوں کی۔ کم لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے سر، وہ کل کو پشاور جائیں گے تو یہی کہیں گے پشاور والوں کو بھی فکر نہ کریں۔ پشاور تو بہت چھوٹا سا شہر ہے، وہ پشاور میں ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ آپ اب پشاور میں ان سے ڈر رہے ہیں؟ اچھا حاجی صاحب، ووٹ نہیں کرنا ہے، حاجی صاحب نہیں کرنا ہے، بالکل ٹھیک، تو مخالف بالکل میں آتا ہے۔ حاجی صاحب جو سیاسی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مخالفین کے جلسوں میں بھی جا کے ان کی بات سنتے ہیں، اور یہ اچھی روایت ہے۔ دیکھیں ایک پارٹی کے جلسے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ان کے جو سننے والے بالکل خاموشی سے بیٹھے نہ ہلتے نہ جلتے نہ ہلتے نہ بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کو زبردستی لایا گیا۔ یہ جلسہ اچھا تھا۔ حاجی صاحب یہ تو بتائیں کہ جو MQM کا جلسہ ہوتا ہے، MQM کے جلسے میں کوئی ایسا بندہ نہیں جاتا جو آپ کو ووٹ دیتا ہے، لیکن آج PTI کے جلسے میں بے تحاشا ایسے لوگ تھے جو آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں نا، ووٹ بھی اسی طریقے سے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ بات ہمیشہ حاجی صاحب وہ بات آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ایک نئی بات آج جنم لے گئی ہے کراچی میں کہ یہ بات MQM سے بھی کرنے کی ہے، لیکن آپ کیونکہ لائن پہ آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ بھی آج خان صاحب کے لیے گیا ہے جس طرح MQM کا گیا ہے۔ میں تو آپ سے کہا کہ سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو سننے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ ووٹر ووٹ دینے۔ سر آپ کا ووٹر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو سننے تو نہیں جاتا؟ آپ کا ووٹر جاتا ہے الطاف حسین صاحب کو سننے؟ نہیں جاتا نا۔ خان صاحب کو سننے تو بے تحاشا لاکھوں میں لوگ گیا ہے۔ تو پہلے دن کافی شو ہوتا ہے، اور اگر کسی نئے آرٹسٹ کی نئے کردار کی یا نئے ایکٹر کی فلم ہو تو وہ زیادہ شو ہوتا ہے۔ تو اب نئے چہرے تھے، انہوں نے دیکھے جو اپنی سر آپ کو بھی کوئی فلم سٹار لانا ہوگا، یہاں تو خان صاحب تھے اور وہ بھی دو بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں نیگیٹو بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ ہر نئی چیز کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتاتے چلیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ راستے کھل گئے کراچی میں سیاسی سرگرمیوں کے، باقی پارٹیوں کے لیے۔ آپ نے MQM کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے کہا کہ انہوں نے نو گو ایریا بنائے ہوئے تھے، آج وہ میت ختم ہوئی، ٹوٹ گئی، تو اب آپ اتنا بڑا جلسہ کریں گے؟ جی ہمارا اگر اسی سال جو ساحل سمندر پہ ہوا تھا جلسہ،
بہت بڑا جلسہ تھا. نہیں ماشاءاللہ تھا، لیکن سونامی نہیں تھا، حالانکہ سمندر کے قریب آتے سونامی قائد اعظم کے مزار پہ آئی ہے. نہ ہم نے کسی میوزیشین کو بلایا، نہ کسی سنگر کو بلایا، نہ گانے والے کو بلایا اور نہ ہنسانے والے کو بلایا، نہ دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو طلب کیا. اب وہ 100% خالص. سر یہ تو آپ لوگوں کو پھر سیکھنا چاہیے نا تحریک انصاف سے. چلیں بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر اس طرف آئیں کیونکہ حاجی عدیل صاحب سے بھی بات ہو گئی کہ یہ جو آپ کا جلسہ ہوا ہے اس میں اگر دوسری پارٹیز کو انالائز کریں، گینرز اینڈ لوزرز، تو سب سے پہلے تو خان صاحب کے جو آج کل فیوریٹ ٹارگٹ ہیں جن کے ساتھ وہ میچ کھیلنے کو بیتاب ہیں، مجھے ویسے میاں صاحب کی اور نون لیگ کی یہ باتیں سمجھ نہیں آنی کہ وہ آپ کی ٹرف پہ کیوں آپ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. بار بار کرکٹ کی انالوجیز دے دیتے ہیں. اب کرکٹ کوئی خان صاحب سے مطلب میاں صاحب تو نہیں کھیلیں گے نا. بہرحال تب وہ گوال منڈی پہ کھیل لیں تو شاید الگ بات ہے. ورنہ یہ سر بتائیں پھر کہ اب نون لیگ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہوگا؟ کہ دیکھیں لاہور میں بی فلیش ان دا پین بٹ ایوری تھنگ از بینگ ری انفورسڈ، ری ایٹریٹڈ، کنفرمڈ ناؤ پرہیپس. بالکل بالکل. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ فیصل آباد اور گوجرانوالے میں بھی بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے. اور ایک وجہ جو کسی حد تک نون لیگ کا اس معاملے میں گھبراہٹ جو دیکھ رہے ہیں، بوکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ٹرف پہ آ گئے ہیں جس ٹرف پہ وہ سمجھتے تھے ہم سیف ہیں، یعنی سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں. اب تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ ان سارے علاقوں میں بہت زیادہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ ہو ان کی نسبت. تو اس لیے ایک رائیولری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اسی لیے وہ ہمیں رائیول سمجھتے ہوئے یہ نہیں. بٹ اس جلسے کے بعد وہ اب ہاؤ ڈو یو تھنک دے ول ریئیکٹ؟ بیکاز دے مسٹ بی اسکیئرڈ ناؤ. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اس سے شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے بٹ لائک دے مسٹ بی کنسرنڈ. انہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک تحریک انصاف کی پہنچ نہیں ہے بلکہ سندھ میں بھی وہ بڑا مقام اور رکھتی ہے اور وہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. لیکن ان کو تو پنجاب میں ڈائریکٹ تھریٹ ہے. What do you think they will do? دیکھیں آپ نے یوتھ کو اپیل کیا، وہاں سے کوئی آلٹرنیٹیو میسج نہیں پھر بھی آیا. Are they not reacting poorly to you also? I mean, what are they doing wrong? اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نا پہلے حمزہ شہباز صاحب ایک نوجوان انہوں نے اپنے لیڈر کے طور پہ ان کو نکالا گیا، پھر ان کی صاحبزادی کو پچھلے دن وہ تو بالکل ریسنٹلی. ٹھیک ہے نون لیگ ہو گئی سر کیونکہ وقت کم ہے. پیپلز پارٹی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ آج کراچی ایم کیو ایم کا گڑھ ضرور ہوگا لیکن سندھ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. وہاں پہ آپ نے وہ کر دکھایا جو کہ پیپلز پارٹی نے بھی آئی ڈونٹ نو لاسٹ اتنا بڑا جلسہ کب کہاں کیا تھا. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہ صرف کہ نون لیگ کو افیکٹ کریں گے پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی ہم پیپلز پارٹی کو بہت افیکٹ کریں گے اور پختونخوا میں اے این پی کو، کیونکہ ہمارے نزدیک ہماری اس نہیں اے این پی کو تو میرے خیال سے آپ نے جو ہے نا آج کافی پریشان کیا. یہ تو کراچی کی حد تک نا آپ دیکھیں گے کہ پشاور میں بھی جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہماری کیونکہ وہ انکمبنٹ ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی آپ کو بڑا ایڈوانٹیج مل جائے کہ ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں. آپ نے تو احتجاج کیا، ان کی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل فیسیلیٹیٹ. اچھا اب ایم کیو ایم پہ آئیں اگر، کیونکہ دیکھیں یہ الزام آپ پہ لگتا ہے کہ پہلے الطاف حسین صاحب کی ذات کے حوالے سے خان صاحب کیا کیا کہتے تھے. اب ان سے مجھے بتایا جاتا ہے، میں نے خود نہیں سنا، کہ کسی نے جب ایسا سوال کیا تو خان صاحب نے ٹپیکل کرکٹ ٹرمینالوجی میں اور اپنی وہ چارمنگ اسمائل کے ساتھ بس یہ کہہ دیا کہ کرکٹ میں ایک ٹرم ہے ویل لیفٹ کی، تو میں اس سوال کو ویل لیفٹ کرتا ہوں. اور پھر کسی نے آئی تھنک کہا کہ آپ نے تو میڈن ہی کھیل دیا ساری ویل لیفٹ کر کے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں خان صاحب ہٹے. وہاں جا کے انہوں نے جو کرنا تھا، جو کچھ بھی ثبوت مہیا ہو سکتے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، وہ مہیا کیے گئے. اب وہ پریکٹیکل ہو گئے خان صاحب. اب نہیں میں عرض کرتا ہوں وہ مشرف نے چونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کیونکہ پر انفلوئنس کیا اور وہ معاملہ آگے نہیں چڑھا. اب جہاں تک جو آج کی صورتحال ہے اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے یا ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایکسٹرا پنگے نہیں لینا چاہ رہے آپ کہ پہلے نون لیگ کو فٹ کریں پھر پی 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 کو کریں پھر ایم کیو ایم پہ آئیں گے. دیکھو مین ہماری جو رائیول ہیں وہ دو مین جماعتیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں اسٹریٹجک ڈیسیژن میں عرض کروں اسٹریٹجک کے علاوہ بھی جب چونکہ ہم یہاں آ رہے تھے نا اپنا جلسہ کرنے کے لیے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال اس جلسے سے پہلے ایک اس پارٹی کے ساتھ جو اس کا بیس ہے یہاں پر. That was a smart move but it is forcing people to think کہ آپ بھی پھر جو ہے وہی دیکھیں دو چیزیں جس سے لوگوں کو نفرت ہو گئی نا، وہ ہے مفاہمت اور مصلحت پسندی.
تو کہیں یہ دونوں ہم دونوں الفاظ چیزوں میں نہیں ہیں. مفاہمت کو تو اتنا بدنام کر دیا اچھا چلیں ہے. سر آخری 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اب آ جائیں آپ فوج پہ. پاک فوج کا جو فورن پالیسی کا موقف ہے, لگتا ہے کہ آپ کے تانے بانے کچھ ملتے ہیں وہاں سے, کیا پاک فوج کی آپ کو سپورٹ پولیٹیکلی تو کسی طرح سے حاصل نہیں ہے؟ بالکل نہیں حاصل. کوئی تھپی, کوئی ونک اینڈ نوڈ, کچھ کہ ایسی کوئی لگے رہو, کوئی لگے رہو بھی نہیں کہتا؟ نہیں, ہمیں کوئی اس قسم کی بات نہیں, نہ ہم فوج سے پوچھنے جائیں گے, نہ ہم کبھی فوج کو مداخلت کرنے دیں گے. ہمارا موقع بڑا واضح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہونا. چلیں آخری میں بھی آخری سوال, اب امریکہ کے بغیر یہ شو نہیں ختم ہو سکتا تھا, امریکنوں سے اب آپ کا ملنا شروع ہو گیا. سعد رفیق صاحب نے ابھی اس شو پہ کہا کہ اب امریکہ کے حوالے سے آپ سافٹ ہو گئے, پریکٹیکل ہو گئے, پاور میں آنا ہے, ایم کیو ایم پہ بھی تنقید نہیں, امریکہ پہ بھی تنقید نہیں. ہم نے واضح کہا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں چاہتے, اور یہ غلامی یہ پارٹیز کر رہی ہیں. آن دیٹ نوٹ, حامد خان صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آج جو سونامی کراچی کرایا ہے, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کی پولیٹیکل کیجویلٹی کوئی ہوگی نہیں ہوگی, کیا آج اے این پی کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے, یا میاں صاحب جس کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ چپ ہی نہیں ہو کے دیتے, ان کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے, یا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کو آج عمران خان نے ریٹائرڈ ہرٹ کہہ دیا, ان کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے؟ آپ بہرحال پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ سونامی ڈسٹرکٹیو نہیں ہے, خان صاحب کہتے ہیں. آپ لکھیے سونامی کے حوالے سے @agenda360@cnbcpakistan.com. ہمارے فیس بک پیج پہ آپ جا کے, اگر آپ نے یہ شو مس کر دیا ہو, کل کا شو مس کر دیا ہو, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے کوئی بھی پہلے کے شوز آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 10:02 پہ پھر ملیں گے.